بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ غالباً ایک حدیث کے الفاظ ہیں یا کسی روایت میں ہیں یا کسی عربی کا مقولہ ہے، جو بھی ہے، لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھائیں۔ میں کچھ جملے آپ لوگوں کے سامنے ابھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ ذرا ان کو توجہ سے سنیے گا۔ یہ آپ کو اپنے آگے پیچھے بہت نظر آئیں گے۔ صرف منہ ہے نا، منہ سے بولنے ہیں، یوں نہیں تو آپ یوں بول دیں۔ ایک میں بدتمیزی آ جاتی ہے، لڑائی آ جاتی ہے، اور دوسرے میں ادب آ جاتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی آپ لوگوں کو ہے۔ کہ میرے پاس اصل میں کچھ عرصہ پہلے دو بھائی پڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے، قرآن پاک پڑھنے آتے تھے گھر پہ۔ تو ایک کہنے لگا، ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک نے دوسرے کو پیچھے سے ہاتھ مارا، تو پھر اس نے بھی اس کو مار دیا۔ اب میں نے دیکھ تو لیا تھا، لیکن جب میں نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی نا ایسے، تو وہ مجھے کہنے لگا، قاری صاحب انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ یہ الفاظ سنیں ذرا آپ، انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا، نہیں قاری صاحب، پہلے انہوں نے ہمیں مارا تھا، پھر ہم نے ان کو مارا ہے۔ حالانکہ وہ تھے کتنے؟ دو سو نہیں تھے۔ یہ الفاظ انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، قاری صاحب پہلے اس نے مجھے مارا ہے، پھر میں نے اس کو مارا ہے۔ لیکن آداب دیکھو ان کی زبان میں، یہ والدین کی طرف سے آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں مارا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، انہوں نے ہمیں مارا ہے، پھر ہم نے اس کو مارا ہے۔ تو یہ ایک کہانی نہیں ہے کہ ایک بچے ایسے تھے تو وہ یہ بول رہے تھے، اس کے اپوزٹ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ اور بھی بچے پڑھتے تھے، ان میں سے دو اور تھے، وہ ایک کہہ رہا ہے کہ بیٹا اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے، ادھر آؤ، پانی لاؤ، مجھے پلاؤ، تو ایسا کر۔ مطلب یہ تو تڑاک کے جو الفاظ ہیں نا، یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ ان کو سمجھایا، دو دفعہ، تین دفعہ۔ اب میں پریشان تھا کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ تو اچانک میں نے ایک دن سنا کہ ان کی جو والدہ محترمہ ہے یا والد صاحب ہیں، وہ بھی یہی الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ آؤ، کھاؤ، پڑھو، جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک آدمی 1 گھنٹے کے لیے کسی بچے کو پڑھائے گا یا آدھے گھنٹے کے لیے پڑھائے گا، وہ ان کو ادب سکھائے گا، اور باقی جو ہے 22.5 گھنٹے یا 22 گھنٹے یا 20 گھنٹے گھر کے اندر وہ جاؤ، کھاؤ، ماؤ، تاؤ، یہی سنتے رہیں گے، تو پھر یہی بولیں گے نا وہ۔ تو بھائی ان کو ادب سکھائیں، تاکہ یہی اس کا رپلائی آپ کو ملے گا اور آپ کا نام روشن ہوگا، لوگ بھی اسی چیز کو سنیں گے۔ تو یہ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو ان کا انشاءاللہ نغد آپ کو فائدہ آپ کے گھر کے اندر ہی نظر آئے گا۔ اب الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا، آپ کا نام روشن ہوگا، بچوں کے اندر تمیز آئے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر کچھ الفاظ ہیں، جیسے کھانا کھاؤ۔ اب کھاؤ کی جگہ آپ یہ بول سکتے ہیں کھانا کھا لیجئے یا کھانا کھا لیں، یہ تھوڑا سا اس سے ہلکا ہے۔ اس سے بھی تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا تو آپ کہیں گے جی آپ کھانا تناول فرما لیں، یہ اتنی زحمت لوگ کم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ادھر آؤ، آپ کہیں گے جی ادھر آئیں، ٹھیک ہے، تشریف لائیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں آپ تشریف لے کے آئیں، قدم رنجہ فرمائیں، ٹھیک ہے جی، یہ الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے تم کیوں آئے، سیدھا سا لفظ ہے، تم کیوں آئے، جیسے لڑائی لڑنے لگا بندہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ کیسے آئے ہیں، آپ کیسے تشریف لائے ہیں، آپ کا کیسے آنا ہوا، ہمارے گھر میں کیسے قدم رنجہ فرمایا۔ کتنے ادب کے الفاظ ہیں، یہ سارے منہ سے ہی بولنے ہیں نا۔ تو تم کیوں آئے کہ بس ابھی پستول نکلے گا اور لڑائی شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ میرا فیصلہ ہے، تو بس میرا فیصلہ ہے، اب اس کے آگے کچھ نہیں چلے گی، ورنہ پھر میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے، یہ میرا مشورہ ہے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اس بارے میں، یہ میری ناقص رائے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ عیب لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے بیان، یہ اندھا ہے، تو اندھے کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ نابینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بوڑھا ہے، تو بوڑھے کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بزرگ ہے، بزرگ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو ہے نہیں، وہ جو موٹا سا آدمی ہے، تو موٹا سا کہنے کی بجائے آپ یوں کہیں کہ وہ جو صحت مند سا ہے، ٹھیک ہے، وہ پتلا سا ہے، پتلا سا، تو پتلا سا کہنے کی بجائے اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو ذرا اسمارٹ سا ہے، اسمارٹ میں بھی وہ آ جاتا ہے نا تھوڑا سا، تو وہ زیادہ اس سے خوشی بھی ہو جاتی ہے، اس سے یوں سمجھے کہ قسم کی غیبت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے میں یہ کہہ رہا تھا، آپ یوں کہیں گے میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ اس کے کہنے کا انداز ہے۔ اسی طریقے سے کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، ادھر ادھر بات سنو، مجھے تم سے کچھ کام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کی جگہ پر کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے،
یا مجھے آپ سے تھوڑی سی زحمت دینی ہے کسی بارے میں، ذرا بات کرنی ہے، تھوڑی سی ضروری بات ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے کہ فلاں مر گیا. تو مرنا تو بھائی سب نے، آپ نے بھی مرنا ہے. تو آپ کہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں دنیا سے رخصت ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. بس پھر ہو گیا کام، آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو وہ بھی تو آگے سے 30 مار خان ہے نا، وہ بھی 40 مار خان بن کے دکھائے گا آپ کو. تو آپ یوں کہیں کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری ناقص رائے کے مطابق آپ بات اصل میں یوں ہے، یا آپ کو یوں کہنا چاہیے. ہمارا ایک دوست تھا، وہ بڑا فنی سا تھا. وہ اکثر ہم کوئی بات کر رہے ہوتے تھے، وہ آگے سے کہتا نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. یہ اس کا اسٹائل تھا کہنے کا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے. پھر وہ اپنی رائے پیش کرتا تھا. تو یہ طریقہ تھوڑا سا نامناسب سا ہے. آپ یوں کہیں کہ میری ناقص رائے کے مطابق اصل میں یوں کہنا چاہیے، بات تھوڑی سی یہ ہے. تو اس سے ذرا لڑائی نہیں ہوتی. ایسے ہی ایک اور لفظ ہے، فلاں آدمی مصیبت میں پڑ گیا. مصیبت میں تو سارے پڑتے ہیں بھائی. یوں کہیں کہ فلاں آدمی آزمائش میں آ گیا، یہ آزمائش میں مبتلا ہے، بیچارہ تھوڑا سا پریشان ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا ابے یار آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے. تو اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ میری بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید یار میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا، یا شاید میری بات آپ کو صحیح سمجھ طریقے سے آ نہیں رہی، میں آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو جتنے الفاظ ہیں یہ ادب والے ہیں، آپ استعمال کریں. تو کی جگہ یا تم کی جگہ پر آپ استعمال کریں. آپ کے اندر ایک عجیب سی مٹھاس ہے، حلاوت ہے، تھوڑی سی اپنائیت سی انسان کو محسوس ہوتی ہے. زبان سے نرم الفاظ استعمال کریں گے. یہ زبان ہی ہوتی ہے جو انسان کے اندر، دوسرے انسان کے اندر انسان کی محبت پیدا کر دیتی ہے. تو بولنے میں الفاظ ادب والے استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور معاشرے میں آپ کی بھی عزت ہوگی، اور لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. یار اس سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے، کہ بڑے پیارے انداز سے، میٹھے انداز سے بولتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟